عشق میں تیرے صدقے کی کہانی میں ایک نیا اور بڑا موڑ آنے والا ہے، جہاں ایک جھوٹ کہ نور پریگننٹ ہے ذوالفقار شاہ اور نور کے رشتے کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دے گا۔ اس جھوٹ کے بعد ذوالفقار کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے گا کہ شاید اس نے نور سے زبردستی نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی محسوس ہونے لگے گا کہ شاید نور اب بھی اپنے پہلے شوہر سالار مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جدائی کی وجہ بھی شاید وہ خود بن گیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ذوالفقار نور کو اپنے گھر لے آتا ہے تو دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران نور صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ اس نکاح میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ اسے یہ نکاح مجبوری کے تحت کرنا پڑا۔ اس بات پر ذوالفقار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سالار مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی، اور کیا اب بھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس باقی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ نور اس سوال کا جواب دے پاتی، شدید ذہنی دباؤ اور تیز بخار کی وجہ سے وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار نور کی یہ حالت دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے غلط فہمیوں کی پوری کہانی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈاکٹر گھر پہنچتی ہے، افتخار شاہ نور اور ذوالفقار شاہ کو جدا کرنے کے لیے منصوبہ بنا چکا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ فی الحال ذوالفقار کو نور سے دور رکھنا چاہیے، اور بہت جلد افتخار کچھ ایسا پلان کرے گا کہ جس طرح حور کو غائب کروایا تھا، ٹھیک اسی طرح نور کو بھی اگلے جہان پہنچا دے گا۔ تبھی افتخار شاہ ڈاکٹر کو پیسے دے کر جھوٹ بولنے کا کہہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر جب نور کا چیک اپ کرتی ہے تو سب کے سامنے اعلان کرتی ہے کہ نور پریگننٹ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بات سن کر ذوالفقار شاہ، خاص طور پر اس کی ماں، شدید صدمے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نور واقعی ہی پریگننٹ ہے تو پھر اس کا اور ذوالفقار کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی اصول کے مطابق اگر عورت کا اپنے پہلے شوہر سے تعلق رہا ہو تو طلاق کے بعد بھی ایک عدت کا وقت ہوتا ہے جس کے بعد ہی وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ذوالفقار شاہ کی ماں سخت پریشان ہو جاتی ہے اور خود کو ملامت کرنے لگتی ہے کہ بیٹے کی محبت میں اس نے جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ کر لیا جو کہ غلط ثابت ہوا۔ ذوالفقار کو فی الحال نور سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ اپنے شوہر افتخار شاہ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ دیکھ لیا اپنے بیٹے کی ضد کا نتیجہ، اب وہ ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح میں ہے جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ادھر جب نور کو ہوش آتا ہے تو ذوالفقار اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، مگر اسے یہ نہیں بتاتا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایک طرف اس کا دل نور کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور وہ اسے خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ سوال بھی بار بار آ رہا ہے کہ اگر نور واقعی سالار سے محبت کرتی تھی تو کہیں اسی کی وجہ سے ہی تو ان دونوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوئیں۔ دوسری طرف نور جب ذوالفقار شاہ کو مسلسل خاموش دیکھتی ہے تو وہ اس کی خاموشی کو کچھ اور ہی مطلب دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ذوالفقار نے ضد میں آ کے نور کو اپنانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن شاید اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف گھر میں بھی ایک الگ ہنگامہ برپا ہے۔ جب انجم نور اور ذوالفقار کا نکاح کروا کر گھر واپس جاتی ہے تو سب لوگ اس کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ساجدہ سخت غصے میں اور صدمے میں ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے کر لیا۔ دراصل اسے اصل غصہ تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھانجے خرم کو امید دلائی تھی کہ اب نور کو اس کا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بہت جلد وہ نور کو لے کر حیدرآباد واپس آئے گی اور خرم کا نور کا نکاح کروائے گی۔ دوسری طرف فرحہ کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ آخر نور کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہے۔ پہلے اس نے سالار کو اس سے چھین لیا، اور اب جب سب کو لگ رہا تھا کہ نور کی زندگی برباد ہو جائے گی
تو اسے ذوالفقار شاہ جیسا امیر اور طاقتور آدمی مل گیا۔ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کہ آپ نے آخر یہ نکاح کیسے ہونے دیا، روکا کیوں نہیں؟ آپ میرے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی، نہ آپ سالار سے میری شادی کروا سکیں اور نہ ہی نور اور ذوالفقار شاہ کا نکاح رکوا سکیں۔ سعیدہ فرحہ سے کہتی ہے کہ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، بہتر یہ ہے کہ ہم حیدرآباد واپس چلے جائیں، لیکن یہاں پر فرحہ بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ میں اتنے آرام سے واپس نہیں جاؤں گی۔ سالار کو جب تک میں اپنا نہیں بنا لیتی چین سے نہیں بیٹھوں گی، اور اب تو ویسے بھی میرے راستے کے دونوں کانٹے نکل چکے ہیں۔ نور بھی گھر سے جا چکی ہے اور ارشما بھی سالار سے ناراض ہو کے یہاں سے جا چکی ہے۔ اب میں سالار اور ارشما کی ناراضگی کو اتنا بڑھا دوں گی کہ ارشما بھی سالار سے شادی ختم کرنے کا فیصلہ کرے گی، جس کے بعد سالار تیسری شادی کرے گا اور وہ شادی میرے ساتھ ہوگی، خوب دھوم دھام سے۔ ساجدہ کو تو اپنی بیٹی کی ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے کہ عجیب ہوائی قلعے بنا رہی ہے، لیکن فرحہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ارشما کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گی جیسے سالار اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ارشما گھر چھوڑ کے گئی تو سالار اور فرحہ کا پیچھے چکر چل گیا۔ خیر ناظرین، یہ تو بات کی بات ہے، فی الحال تو سالار کو ارشما کی فکر ہوتی ہے، اسے کال کرتا ہے، واپس آنے کا کہتا ہے، لیکن ارشما صاف کہہ دیتی ہے کہ جب تمہاری ماں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ گھر ان کا ہے، ان کی مرضی، وہ اس گھر میں جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے نکال دیں، تو پھر میں اس گھر میں کیوں رہوں جب وہ گھر میرا ہے ہی نہیں۔ اور جس طرح تم خاموش تماشائی بنے رہے، اپنی ماں کو روکا نہیں میری انسلٹ کرنے سے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید تمہارے دل میں آج بھی نور کی محبت زندہ ہے۔ سالار کو ارشما کی اس بات پر کوفت ہوتی ہے کہ جس کی خاطر میں نے نور کو طلاق دے دی، وہ ابھی بھی اسی لڑکی کو لے کر میرے اوپر شک کر رہی ہے۔ خیر ارشما اپنا فیصلہ سنا کے فون بند کر دیتی ہے کہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے الگ گھر لے کے دینا ہوگا، ورنہ پھر مجھے بھول جاؤ۔ سالار کو شدید غصہ آتا ہے، وہ اپنی اور ارشما کی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی غصے میں وہ نور کو فون کر کے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کی زندگی خراب ہوئی تو وہ نور اور ذوالفقار شاہ کو بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ جب نور سالار سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ذوالفقار شاہ اسے دیکھ لیتا ہے اور صرف آدھی بات سن کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید نور ابھی بھی سالار کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ اب کہانی میں یہ غلط فہمیاں مزید بڑھنے والی ہیں، حالانکہ اگر ذوالفقار سیدھا نور سے پوچھ لے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم پریگننٹ ہو، تو نور فوراً صاف کہہ دے گی کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میرا اور ذوالفقار شاہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن ابھی کے لیے یہ جھوٹ اور غلط فہمیاں کہانی کو ایک اور بڑے ڈرامائی موڑ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ راز کب کھلتا ہے اور اس کے بعد ذوالفقار اور نور کے رشتے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ کو ڈرامے کی یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے ناظرین؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ریویو پسند آئے تو ایک ہارٹ بھی ضرور بنائیں۔